بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینیٹر اعظم سواتی نے آج پریس کانفرنس میں خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ اعظم سواتی کی پرائیویٹ ویڈیو کہاں بنائی گئی، یہ ویڈیو اصلی ہے یا فیک ہے، حامد میر اور غریدہ فاروق کی ننگی ویڈیو دیکھتے کیسے پکڑے گئے، عمران خان نے کس سے معافی مانگی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے کس انٹیلیجنس کے آدمی نے رابطہ کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، بڑی ہی عام تفصیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج سینیٹر اعظم سواتی نے پریس کانفرنس جب کی اور جس طرح وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، امید تو یہ تھی کہ آج عدل جہانگیری ہلے گی اور چیف جسٹس بندیال جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے کے وجہ سے بڑے مشہور ہوئے، آج وہ فوری عدالت کھولیں گے، سو موٹو لیں گے، اعظم سواتی کو بلائیں گے، جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے گا اور ریاست پاکستان آج انصاف کا بول بالا کرے گی۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس بندیال صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت تک اس مسئلے کے اندر بالکل خاموش ہے۔ یہ بڑی معنی خیز خاموشی ہے، یا تو بے بسی ہے یا پھر سلیکٹو انصاف ہے جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جو یہ انہوں نے بات کی ہے، پہلے وہ بات رکھنی آپ کے سامنے مختصر اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ بہت ساری جگہوں پر یہ بات سن چکے ہیں، لیکن میں نے کچھ عام پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بتایا اعظم سواتی صاحب نے، اور جس طرح وہ روئے سوشل میڈیا پر جو مخالفین ہیں، مفتاح اسماعیل ہوں، سینیٹر مشتاق ہوں جماعت اسلامی کے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں پیپلز پارٹی کے، جو بھی بات ضمیر آدمی ہے آج اس کو ایک مرتبہ اس ویڈیو نے جھنجھوڑ کر رکھا ہے، اور بے ضمیری کا علاج تو ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر چونکہ دریافت نہیں ہوا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی وہ بڑی عام ہے، دو تین چیزیں اس کے اندر انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ انہوں نے کہا جی میری اور بیوی کی پرائیویٹ ویڈیو میری بیٹی کے نمبر پر بھیجی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بتا کر وہ رونے بھی لگے۔ انہوں نے کہا جی میں سمجھتا تھا کہ میری کوئی ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، لیکن میں غلط تھا، چونکہ میں نے خود ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ میرے مالی معاملات بھی سیدھے ہیں، میں ٹیکس پیئر ہوں، پاکستانی قوم کو یہاں میں پیسہ دیتا ہوں، جو میرا ٹیکس بنتا ہے، تو کوئی میری نہ تو پیسے کے معاملے کے اندر دو نمبری میرے اوپر لگا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی میں ایسا بد اخلاق آدمی ہوں کہ میری کوئی پرائیویٹ اس طرح کی کسی کے ساتھ ویڈیو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں غلط تھا کہ اس نے مجھے کال کی، میری کوئی ایک ویڈیو بھی نہیں تھی لیکن میں غلط تھا۔ رات کو میں لاہور تھا اور میری بیوی اسلام آباد تھی، اس نے مجھے کال کی اور چیخو پکار اس کی سسکیاں نہیں رک رہی تھی، میں نے بڑا ضبط کیا، سمجھا میری پوتیوں کو قتل کر دیا ہے اور میں لاہور میں ہوں۔ میں بار بار زور سے کہتا رہا، دل کا میں مریض ہوں، کہ اس کے چیخو پکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ کی ماما کچھ بتا نہیں رہی، 4 منٹ تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میری بیٹی امریکہ سے آئی ہے اور میں نے اسے کال کی کہ کوئی بات آپ سے چھپی نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی ماں سے پوچھو کیا بات ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اب اس کیفیت کا اندازہ کیجئے آپ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں 3 اسٹانٹ لگے ہوئے ہیں، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے ماں کو منایا اور کہا کہ مجھے بغیر نمبر کے کسی نے ویڈیو بھیجی ہے، اس میں تم ہو، اور میں نے کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں رات 9 بجے سو جاتا ہوں، صبح تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہوں۔ 13 اکتوبر کو جب لے کر گئے تھے تو ویڈیو بنائی گئی۔ آج کے دور میں جعلی ویڈیوز بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اب یہ ساری بات انہوں نے کہا، نہیں پھر کہا ڈیڈی یہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اور امی کی ہے۔ یعنی جب سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ آج کل فیک ویڈیوز بھی چلتی ہیں، یعنی پہلے انہیں لگا کہ شاید کسی اور عورت کے ساتھ ان کی کوئی ویڈیو بنا دی گئی ہے، انہوں نے اپنی گواہی دی تو بتایا گیا نہیں آپ کی اور مما کی ویڈیو ہے۔ یعنی جو مرد اور عورت ہیں وہ ان کا سطر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ملتے ہیں، انسانی آبادی اسی کے ذریعے سے چلتی ہے، یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ تو اب یہ ویڈیو کہاں بنائی گئی، وہ کہتے ہیں یہ سن کر میں افدیدہ ہوا۔ اور اب انہوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، اس پر انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جو سینیٹر ہیں
اس وقت سینٹ کے چیئرمین ہیں جو سنجرانی صاحب، وہ یہاں پر انہوں نے کہیں رہائش کا بندوبست کیا کوئٹہ کے اندر، اور یہ جوڈیشل لاجز ہے، اور کہا گیا کہ یہاں پر چونکہ ججز موجود نہیں ہے اور آپ کی بیگم میری آنٹی کہہ کر وہ پکارتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے رات کو قیام کیا۔ مبینہ طور پر یہ ویڈیو وہاں بنائی گئی ہے، یہ آدم سواتی نے اس حوالے سے اشارہ کیا ہے اس کے اندر واضح طور پر۔ اب ایک تو اگر اندازہ کر لیں کہ ججز کے لاجز وہ محفوظ نہیں ہے، تو یہ کون کام کر رہا ہے، کس نے کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے، اور ڈارک ویب پر یہ ویڈیو پائی گئی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے کہ پاکستانی قوم کو پتہ نہیں تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو واٹس ایپ گروپ کے کچھ صحافی وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں صفائیاں پیش کرنے کے اندر۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکر یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بڑی عام بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آدم سواتی صاحب کا یہ کلپ چیئرمین سینٹ اور تمام پارلیمان کے منہ پر تماچا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری انٹیلیجنس والے اس حد تک ہو جائیں گے اور ہماری دینی معاشرتی اخلاقیات کی اس طرح دھجیاں بکھیر دیں گے۔ کسی کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ اب یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور کوئی بھی با ضمیر آدمی یہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب اس پر آپ دیکھیے صفائیاں کس طرح دی جا رہی ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں، یعنی ابھی تک یہ ویڈیو نہ میں نے دیکھی ہے نہ آپ نے دیکھی ہے، لیکن جب یہ عوام کا رد عمل آیا کہ اس سطح تک معاملات چلے گئے ہیں، تو اس پر حامد میر کہتے ہیں مصطفیٰ بھائی یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ننگی ویڈیو حامد میر دیکھ چکا ہے، تو مختلف ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ یہ جعلی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ کرایا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کمپیوٹر ورک ہے۔ انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک جعلی ویڈیو بنا کر ڈارک ویب پر کس نے ڈالی ہے۔ یعنی حامد میر صاحب نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی اور وہ کہتے ہیں اب آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، میں حامد میر کو پھر بھی کہتا ہوں کہ ممکن ہے وہ نیک نیتی پر مبنی رائے بھی دے دیتا ہے، لیکن ایک خاتون، وہ اس کا نام ہے غریدہ فاروقی، یہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت جو اچھل کود کرتی ہے وہ یہی خاتون کرتی ہے۔ اب اس نے بھی اسی طرح کی بات جو ہے وہ کی، اور اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید مشکوک ہوا ہے، اور اس نے بھی یہی بات کی، اور اس نے کہا کہ غریدہ فاروقی نے بھی کہ یہ فیک ویڈیو ہے، یہ فیک ویڈیو ہے۔ جب یہ بات اس کی طرف سے کی گئی غریدہ فاروقی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ غریدہ اور یہ جو حامد میر ہیں یہ ویڈیو ننگی دیکھ چکے ہیں۔ اب اس پر جو حماد اظہر ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے جواب مانگا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی بتائیے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں دیکھی، آج سادنگ سنجرانی کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ایک تو جو فواد چودھری ہیں انہوں نے کہا کہ گویا سپریم کورٹ کے گیسٹ ہاؤسز مکمل طور پر خفیہ کیمروں کی زد میں ہے، وزیر اعظم کے دفتر سے لے کر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی پرائیویٹ ویڈیوز بنائی گئی، یہ المناک صورتحال ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب اسی طرح حماد اظہر نے کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ چکی ہیں، یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیے غریدہ فاروقی، تو غریدہ فاروقی اور حامد میر انہوں نے مبینہ طور پر یہ ویڈیو دیکھی ہے، ان کے مطابق یہ فیک ویڈیو ہے، لیکن آدم سواتی نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جوڈیشل لاجز کے اندر جو انہوں نے رات گزاری ہے اس کے اندر ویڈیو بنائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ بھی کھل کر تقریباً آ گیا ہے کہ یہ جوڈیشل لاجز کوئٹہ کے اندر انہوں نے جو رات گزاری اپنی یعنی وائف ان کے ساتھ تھی، تو یہ ایک پرائیویٹ ویڈیو بنائی گئی، مزید اصلی ہے فیک ہے، اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر عمران خان نے آج جو ٹویٹس کیے ہیں وہ بھی دل دہلا دینے والے ہیں، اور اس پر مفتاح اسماعیل، وہ نون لیگ کے آپ کو علم ہے وزیر خزانہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میرا ڈیفرنس آف اوپینین ہے عمران خان سے، لیکن یہ جو ٹویٹ ہیں میں ان سے متفق ہوں۔ اب عمران خان نے کہا ہے پاکستان کے ایما پر
میں آدم سواتی کے گھر کی دہلیز تک محدود، مکمل طور پر غیر عوامی اور تہجد گزار محترمہ اہلیہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ انہیں اس کرب، اذیت اور توہین و ذلت کے ناروا احساس کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ پاکستان کی بنیادیں شرف انسانی، خاندان کی تعظیم، چادر اور چار دیواری کی حرمت و تقدیس کے اقدار پر اٹھائی گئی ہیں، برنا کرنے، زیر حراست تشدد کا نشانہ بنانے اور اب ایک ویڈیو کے ذریعے ان کی اہلیہ محترمہ کی خلوتوں کے پردے چاک کرنے سمیت ریاست کے ہاتھوں میں آدم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان تمام اقدار کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ نہایت صدمہ انگیز، پرلے درجے کی قابل نفرت و کراہت اور قابل مذمت ہے۔ خدا کرے کبھی کسی انسان کو اس سب سے نہ گزرنا پڑے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، وہ از خود نوٹس شاید نہ لیں، کیونکہ اس سے کوئی آئین نہیں ٹوٹا، اس سے کوئی شاید قانون بھی نہیں ٹوٹا، اور وہ یہاں تحفظ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بہرحال یہ امید کرتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ اس پر ایکشن لیں گے۔ اگر نہیں لیں گے تو ان کو پاکستانی عوام شاید مجبور سمجھے گی کہ وہ بھی انتہائی مجبور ہیں۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، سینیٹر مشتاق ہوں، لیکن پھر جو ہے وہ یہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا just got a call from a brigadier from ISI that they have got nothing to do with the video and it was prepared on dark web۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ISI کے برگیڈیئر نے کال کیا اور کہا ہے کہ یہ ویڈیو ڈارک ویب پر اپلوڈ ہے اور یہ اصلی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مجھے نہ بتائیں، یہ آدم سواتی کو بتائیں، اس کو کنونس کریں، اور میں اسی طرح آدم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح ایک میجر جنرل کے ساتھ پورا آرمی کا ادارہ کھڑا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جنرل فیصل نصیر کے ساتھ جس طرح آرمی کا ادارہ کھڑا ہے۔ also reminded him that I was the one۔ آگے انہوں نے وہ بات کی ہے۔ تو اب مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک مرد کا بچہ ثابت ہوا ہے، اور چند اور لوگ بھی، باقی بہت سارے جو ہیجڑے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ نظام ننگا ہوا ہے، اصلی بادشاہ ننگے ہو رہے ہیں، اور اب اس پر جو ہے وہ یہ پرائیویٹ نمبر سے سارا کچھ آنا، بہت سوالات ہیں، یقیناً قابل مذمت، شرمناک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ادارے اپنے اوپر ان کے منہ پر جو کالک ملی گئی ہے، جو داغدار ہو رہے ہیں، اس کو کلیئر کریں گے، اور اصل جو حقائق ہیں وہ مزید کھل کر عوام کے سامنے آئیں گے، تاکہ عوام اداروں کی عزت اور احترام کرتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ عوام اور اداروں کی یہ جو نفرت ہے یہ مزید خلیج اس کے اندر گہری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔